خواب ایک پل دے خوشی، ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سلسلہ ہے خوابوں کی تعبیریں۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ الحمدللہ اسد بھائی بھی تشریف فرما چکے ہیں۔ بڑھتے ہیں ان کی جانب، اور کیسے ہیں حضور؟ خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ میسیج ہے ایک، چک 90 موڑ سے ہوں، اگر کوئی خواب دیکھے کہ ستارے زمین پر گرے ہیں اور زمین پر آ رہے ہیں ستارے، تو اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ برائے کرم ارشاد فرماتے ہیں۔ اگر ستارے کو زمین پر ٹوٹ کر گرتے ہوئے دیکھا ہے تو یہ اچھا نہیں ہے۔ اس علاقے میں کسی آزمائش کا، کسی مصیبت کا یہ پیش خیمہ ہو سکتا ہے، تو خاص طور پر جس علاقے میں یہ منظر دیکھا گیا ہے وہاں والوں کو چاہیے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں۔ اگر اجتماعی طور پہ کر سکیں تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ انفرادی طور پر، اور جس نے یہ خواب دیکھا ہے بالخصوص اسے چاہیے کہ اپنے لیے اور اہل علاقہ کے لیے دعا کرے۔ اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ کر دیں گے تو انشاءاللہ یہ زیادہ مفید ہوگا۔ تو بہرحال خواب اچھا نہیں ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کے لیے دعا ضرور کریں۔ ٹھیک ہے جی، کالز کی جانب بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے کالر کیا خواب پوچھنا چاہیں۔ جی کال دیجیے۔ میری بیوی کو تقریباً 3-4 دن پہلے ایک خواب آیا تھا، اس میں وہ دیکھ رہی ہیں کہ ان کو کوئی اپنی طرف کھینچ کے لے کر جا رہے ہیں۔ یہ اکثر ہوتا رہتا ہے اور تقریباً ڈراؤنے خواب آتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ ضرور بیان کریں گے اس کی تعبیر کو بھی۔ اگلی کال دیجیے۔ میرا نام عبدالحبیب ہے، میں راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں۔ خواب میں اپنے آپ کو بیمار دیکھنا کیسا ہے؟ ٹھیک ہے جی، اپنے آپ کو بیمار دیکھنا کیسا ہے، اس کو بھی انشاءاللہ ضرور بیان کریں گے۔ نیکسٹ کال دیجیے۔ مجھے خواب آیا ہے، میں نے نہر ٹوٹی ہوئی دیکھی ہے، ڈھیر سارا پانی، ہمارے گھر کے قریب ایک نہر ہے، اس کا نہر ٹوٹ گئی ہے، اس کا ایک کنارہ ٹوٹ گیا، ڈھیر سارا پانی دیکھا ہے اور درخت 1-2 گرے ہوئے دیکھے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال دیں۔ کچھ بھیڑیے ہیں، ان میں سے ایک بھیڑیا جو ہے نا، باقی بھیڑیا سفید ہے، ایک بھیڑیا بلیک کلر کا ہے۔ کافی مسلسل دن سے یہی خواب آ رہا ہے کہ ایک جو بلیک کلر کا بھیڑیا نا، وہ میری گردن کے اوپر آ کے کاٹ لیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ ان کو شامل کرتے ہیں۔ پہلے ہمارے کالر تھے، کہہ رہے جی ان کی زوجہ کو خواب آتے ہیں کہ کوئی اپنی طرف انہیں کھینچ رہا ہے، اور اکثر ایسے خواب آتے ہیں۔ ہاں جی، انہوں نے کہا کہ ڈراؤنے خواب بکثرت نظر آتے ہیں، تو شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ ٹھیک، اللہ کی بارگاہ میں عافیت کے لیے دعا بھی کریں، کچھ صدقہ کریں، اور اگر مسلسل یہ سلسلہ ہے تو سونے سے پہلے 21 مرتبہ یا متکبرو پڑھنے کی عادت بنا لیں۔ ان کے لیے بھی ہے، اور بھی اگر ناظرین میں کوئی ایسا ہو جسے مسلسل ڈراؤنے اور پریشان کرنے والے خواب نظر آتے ہیں، تو ایک وظیفہ ہے، ٹھیک، جس طرح ہم دیگر وظائف پڑھتے ہیں تو ایسے ہی یہ پڑھنے کی عادت بنا لیں، تو انشاءاللہ خواب برے آنا بند ہو جائیں گے۔ تو جب تک آپ اس کو پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ الکریم، اللہ پاک رحمت فرمائے۔ اچھا جی، بچے تھے راول پنڈی سے تھے، شاید عبدالحبیب ان کا نام ہے، کہہ رہے اپنے آپ کو خواب میں بیمار دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہو سکتی؟ بیمار دیکھنے کی کئی ڈائمینشنز ہیں، کچھ ڈیٹیل اور پرسنالٹی کے فرق سے فرق ہوتا ہے، لیکن ٹھیک ہے، جو اس کی بنیادی ہے وہ تعبیر اچھا تو نہیں ہے، آزمائش کی علامت ہے۔ تو ہو سکتا ہے بعض اوقات بیماری کا کوئی سبب بندے کے سامنے موجود ہوتا ہے، بے احتیاطی سے کام لے رہا ہوتا ہے، ٹھیک، اور اس طرح کا خواب نظر آئے تو اسے اپنے اسباب پر غور کرنا چاہیے۔ ہر شخص کے اعتبار سے مختلف اسباب، مثال ہے کسی کی شوگر جو ہے وہ بارڈر لائن پر ہے اور وہ میٹھے سے جیسا اس کو پرہیز کرنا چاہیے ویسا نہیں کر رہا، تو انڈیکیشن ہوتی ہے کہ اب وہ اپنے ہاتھوں بیماری کو گویا کہ گلے لگانے والی بات ہے۔ تو اسباب پر غور کرے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ضرور کرے، اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ پاک رحمت اور عافیت فرمائے، تمام آفات و بلیات اور بیماریوں سے اللہ پاک اپنی رحمت سے شفا عطا فرمائے۔ اگلے ہمارے کالر تھے، کہہ رہے ہیں جی ٹوٹی ہوئی نہر دیکھیے، ان کے گھر کے پاس نہر ہے، بہت سارا پانی ہے اور کچھ درخت بھی ہیں اس کے اندر ٹوٹے ہوئے، اس کی کیا تھا؟ نقصان کی علامت ہے۔ ٹھیک، اصل میں نہر جو ہے بیسیکلی نفع ہے، ٹھیک، کوئی اچھی خبر ہے،
بہتی ہوئی جیسے صاف نہر ہوتی ہے صحیح. اور اس کا ٹوٹ جانا یہ اس کے برعکس ہے. تو اگر تو کوئی بڑا کام کرنا چاہتے ہیں جن دنوں میں یہ خواب دیکھا ہے تو احتیاط سے کام لیں ٹھیک ہے. اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں, کچھ صدقہ کریں, نماز پڑھیں, عافیت اختیار کرنے کی جو ہے وہ کوشش کریں. اللہ پاک آسانی والا معاملہ فرمائے. تو خواب تو اچھا نہیں ہے صحیح. لیکن انشاءاللہ دعا کریں گے تو ضرور کرم ہوگا. انشاءاللہ الکریم اللہ پاک رحمت فرمائے. اچھا جی, اسی طرح ہمارے اگلے کالر تھے, کہہ رہے جی کچھ بھیڑیے ہیں, سفید کلر کے ہیں, ایک بلیک کلر کا ہے اور وہ مجھے گردن پر کاٹ لیتا ہے. اسی طرح کا خواب کئی بار آیا ہے, اس کی کیا تعبیر ہے؟ بھیڑیا جو ہے وہ انسان کے لیے ایک نقصان پہنچانے والا شخص ہے ٹھیک ہے. اور طاقتور شخص ہے. جنہوں نے خواب دیکھا ہو سکتا ہے انہیں کسی بڑے آدمی کی طرف سے, کسی صاحب منصب کی طرف سے آزمائش کا سامنا ہو. ٹھیک. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی کام کو کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں, کہیں ہم نے جانا ہے, کسی سے ملاقات کرنی ہے, صحیح. تو ان دنوں اگر یہ خواب نظر آیا ہے تو اپنے کاموں کو مزید احتیاط سے کریں. مثال ہے کسی بڑے شخص سے ملنا ہے اور اسے کوئی کارکردگی دینی ہے, کوئی ایسا کام ہے جو اس نے کہا ہوا ہے, وہ آپ کر کے جائیں گے تو آپ کے لیے بہتر ہوگا, نہیں کریں گے تو نقصان دہ ہوگا. صحیح. تو اب ان دنوں میں یہ خواب دیکھا ہے تو یہ ہو سکتا ہے آپ کے لیے آزمائش کی علامت ہو. ٹھیک. تو ایک تو ہمیں مزید کانشیس ہو جانا چاہیے جس نے یہ خواب دیکھا ہے. ٹھیک. دوسرا, کوئی بھی اس طرح کا اہم ایونٹ ہے, اہم موقع ہے, اہم میٹنگ ہے, اہم ڈیسیژن آپ لے رہے ہیں, ٹھیک. تو آپ اس میں مزید غور کریں, مشورہ کریں, احتیاط سے کام لیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. تو یہ خواب بعض اوقات انڈیکیشن ہوتے ہیں, ہمیں سمجھایا جاتا ہے, ہمیں خواب کے ذریعے بتایا جاتا ہے کہ تو اللہ پاک کی رحمت سے ہمارے لیے آسانی والا معاملہ ہے. انشاءاللہ الکریم. تو جو بھی معاملہ ہو اس کو اچھے طریقے سے کرنا چاہیے اور محنت کے ساتھ کرنا چاہیے, لگن کے ساتھ کرنا چاہیے. کام تبھی اچھا لگتا ہے جب وہ پوری محنت کے ساتھ ہو, لگن کے ساتھ ہو اور آپ خلوص نیت کے ساتھ کام کریں. اب ادھورا کام رہ جاتا ہے اگر آپ کی نیت اچھی نہ ہو, آپ کوشش اچھی نہ کریں اور ساری چیزیں پھر بھلے آپ جتنا مرضی اس کو اچھا کرنے کی کوشش کریں, لیکن اگر نیت صاف نہیں ہے اور آپ نے پوری محنت سے وہ کام نہیں کیا اور آپ کا دل اس کام میں نہیں لگتا تو پھر وہ کام آپ مکمل کر نہیں سکتے اور پھر وہ آپ کے لیے آزمائش کا سبب بن سکتا ہے. بڑی اچھی اور پیاری بات کی اسد بھائی نے, اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا جی, کچھ میسیجز بھی ہیں, ان کی طرف بڑھتے ہیں اور کہہ رہے جی میں نے خواب دیکھا ہے آسمان پر 14ویں کے چاند کی طرح 4 چاند ہیں. میں نے اپنی بہن کو دکھائے تو ان کو ایک ہی چاند نظر آتا ہے, پھر میں نے دیکھے تو مجھے 4 چاند نظر آئے ہیں اور کافی دیر کے بعد پھر مجھے 4 نہیں ایک ہی چاند نظر آیا ہے. اس کی کیا تعبیر ہے؟ چاند کی مختلف تعبیریں ہوتی ہیں اور یہ انسان کی اپنی کیفیت, حالات و واقعات کے مختلف ہونے سے مختلف ہوتی ہے. اور بعض اوقات یہ اولاد کی علامت ہوتی ہے, بیٹے کی بھی علامت ہوتی ہے, بعض اوقات یہ وزیر یعنی کہ نائب کی بھی دلیل ہوتی ہے. تو اگر ان کے ہاں ولادت کا سلسلہ ہے تو اچھا خواب ہے, اللہ پاک انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے گا. آمین. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر بھی روشن چاند کا دیکھنا, جیسا کہ انہوں نے 14ویں کا کہا ہے تو ظاہر 14ویں کا چاند سب سے زیادہ روشن ہوتا ہے, اس لیے محاورے میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو پازیٹیو ہے, انشاءاللہ آپ کو اس کا کوئی بھلا نفع نصیب ہوگا انشاءاللہ الکریم. اچھا, اسی طرح خواب کے اندر سیب دیکھے ہیں یا موسمی پھل جو پکے ہوئے ہیں وہ دیکھیں تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ خوشخبری کی علامت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. نفع ملنے, خوشخبری پہنچنے کی علامت ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح کہہ رہے میں نے خواب دیکھا ہے 2 کالے سانپ ہیں میرے آگے بیٹھے ہیں اور میں ان سے ڈر رہی ہوتی ہوں, لوگ ان کو مارنے کے لیے آتے ہیں تو پھر وہ بھاگ جاتے ہیں. اس کی کیا تعبیر ہے؟ بھاگ جانا تو اچھا ہے, یعنی سانپ کا بھاگ جانا, کیونکہ سانپ بیسیکلی برا دشمن اس کی دلیل ہوتی ہے. ٹھیک. اور کسی بھی وجہ سے خواب میں اگر آپ اس سے بچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور وہ آپ سے دور ہو جاتا ہے, خواہ وہ آپ کے ڈرانے سے ہو جائے یا ویسے ہو جائے یا کسی اور کے بھگانے سے یا مارنے سے ہو جائے, تو اللہ پاک آپ کو برے شخص سے حفاظت عطا فرمائے گا. تو ان معنوں پر یہ اچھا خواب ہوتا ہے, لیکن اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ دعا کریں اور عافیت کے لیے عرض بھی کریں اور غور بھی کریں کہ آپ کے اطراف میں جو لوگ ہیں ان میں کون ایسا ہے جو آپ کے لیے مفید نہیں ہے. صحیح. بعض اوقات انڈیکیشن ہوتی ہے, ایسے
اسباب ہوتے ہیں، ایسی علامات ہوتی ہیں، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس شخص کے اخلاق اچھے نہیں ہیں یا کردار کا اچھا نہیں ہے، معاملات میں اچھا نہیں ہے، پھر بھی ہم اس کے ساتھ انٹریکشن میں ہوتے ہیں، تو گویا کہ اپنے ہاتھوں مصیبت لینے والی بات ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کریں اور اسباب پہ غور بھی کریں۔ چلے جی، اللہ پاک رحمت فرمائے۔ اچھا جی، ایک اور میسیج ہے، کہہ رہے ہیں میں ایک جگہ پر نماز پڑھاتا ہوں اور ایک عرصہ ہو گیا نماز پڑھاتے ہوئے، اور مجھے وقفے سے خواب آتے ہیں کہ میں کسی دوسری جگہ پر نماز پڑھاتا ہوں تو وہ مصلی پہ ٹک نہیں پاتا، کبھی نماز پڑھاتے ہوئے میرے پاؤں اٹھ جاتے ہیں جیسے ہوا میں، اور کبھی میں جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھ جاتا ہوں تو نماز مکمل نہیں کرا پاتا کئی بار، اور وقفے سے ایسے خواب نظر آتے ہیں، اس کی کیا تعبیر ہے؟ امام صاحب معلوم ہوتے ہیں جی شاید ہو سکتا ہے، اور جس کا جو فیلڈ ہوتی ہے تو اسی حساب سے اس کو خواب نظر آتے ہیں، صحیح تو ہو سکتا ہے امام صاحب کا کہیں اور جانے کا ارادہ ہو، صحیح مسجد یا علاقہ تبدیل بھی کرتے ہیں ضرورتاً، تو روٹین کی بات ہے، کوئی خاص تعبیر نہیں ہے، اور خدشہ بھی ہو سکتا ہے ان کو کہ میں اگر کہیں جاؤں تو کامیاب ہوں گا نہیں ہوں گا۔ صحیح اچھا، اب یہ جو میں بات عرض کر رہا ہوں تو یہ جو اس شعبے سے وابستہ ہیں وہ زیادہ بہتر سمجھ رہے ہوں گے۔ اچھا، بظاہر تو ہوتا ہے نا کہ امام بالکل ایک آسان سا کام ہے، آتے امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں چلے جاتے ہیں، تو یہ تو ہے واقعی کوئی پتھر تو نہیں توڑنے ہوتے، لیکن امام کو اور بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں، جی لوگوں سے انٹریکشن ہوتا ہے، طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں، مختلف مزاج ہوتے ہیں، مختلف فیڈ بیک ہوتا ہے، تو امام کے لیے ہر جگہ آسانی کے ساتھ رہنا یہ ضروری نہیں ہے۔ صحیح، آپ بھی امامت فرماتے ہیں، صحیح فرما رہے ہیں۔ تو ایسا ہوتا ہے، تو اب یہ پاؤں کا نہ ٹکنا ایک جگہ پہ آزمائش کی علامت ہو سکتی ہے، صحیح، اور دوسری مسجد کون سی، اب یہ تو جنہوں نے خواب بھیجا ہے وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہی ان کی ڈریم مسجد ہو جہاں یہ جانا چاہ رہے ہوں۔ صحیح، تو بہرحال اگر آپ کا واقعی کوئی ایسا ارادہ ہے تو دیکھ بھال کے مشورہ کر کے، اور ضرورت ہو واقعی اور حاجت بنتی ہو تو ہی بندے کو غور کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ پاک عافیت فرمائیں۔ تو جو بھی جس بھی فیلڈ سے وابستہ ہو تو اللہ پاک سے عافیت کی ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے، اور اپنا کام وہی جو پہلے ہماری گفتگو ہوئی کہ محنت کے ساتھ لگن کے ساتھ کریں، جو بھی کام ہو دل لگا کر اس کو کریں، اور جو اس کے تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے عافیت والا ہی معاملہ رہے گا۔ اچھا جی، اسی طرح کہہ رہے جی، میں نے خواب میں اپنے دادا جان کو دیکھا ہے، اور دادا جان نے بولا ہے کہ میری داڑھی کے جتنے بال ہیں، اور اچھا آگے پھر تم مر جاؤ گے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ ضروری نہیں ہے، ٹھیک، اور اگر اس کو اگر بالفرض ان معنوں پہ لیا بھی جائے تب بھی عموماً تھوڑی سی بھی گھنی داڑھی ہو تو بڑی لمبی عمر ہوگی، داڑھی میں بال کم نہیں ہوتے۔ صحیح فرما رہے آپ۔ تو دعا کرے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ پاک ہمیں لمبی عافیت والی اور نیکیوں بھری زندگی عطا فرمائے، آمین، یعنی آمین۔ دراز عمر بالخیر، یہ بڑا ہی خوبصورت لفظ ہے۔ خیر کے اندر ہر طرح کی خیر آگے، جب رب سے ہم بھلائی اور خیر کا سوال کریں تو خالی لمبی عمر کا سوال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ دراز عمر بالخیر کی دعا کریں، نیکیوں بھری ہو، عافیتوں والی ہو۔ اب بیمار پڑا ہوا ہے بستر پہ اور 80 سال کا ہو گیا ہے، بیزار ہے خود بھی اپنے آپ سے اور آس پاس والے بھی ہیں، تو پھر وہ ظاہر ہے آزمائش والی عمر ہے نا، تو اللہ پاک سب کے لیے خیر فرمائے۔ جو بھی اس وقت اگر کوئی بیمار ہے ہمیں دیکھ رہا ہے تو اللہ پاک اسے بھی شفا عطا فرمائے، آمین، آسانی والا معاملہ۔ آمین۔ اچھا جی، کہہ رہے ہیں جی، میری والدہ کو اکثر یہ خواب آتا ہے کہ وہ کسی جنگل میں ہیں جہاں بہت سارا کیچڑ اور پانی ہے، اور ان کا جوتا گم ہو جاتا ہے، برائے خاک مدینہ تعبیر ارشاد فرما دیجیے۔ خواب تو اچھا نہیں ہے، آزمائش کی علامت ہے، ٹھیک، اور سواری کے حوالے سے آزمائش کی علامت، جوتا سواری کی بھی علامت ہوتی ہے، تو دعا کریں اللہ کے بارگاہ میں، کچھ صدقہ کریں، اور اپنے فرائض اور واجبات پہ ضرور نظر رکھیں، اگر کہیں پر کمی کوتاہی محسوس کریں تو اسے دور کریں۔ خاتون ہیں تو
اسلامی بہنوں کے جو اجتماعات ہوتے ہیں، خواتین کے جو اجتماعات ہوتے ہیں علاقوں میں دعوت اسلامی کے تحت، تو ان میں شرکت کریں، انشاءاللہ عز و جل بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ ایک دینی ماحول میں جب اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے تو کیا پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، بکس کے بارے میں، بیانات کے بارے میں، دیگر چیزوں کے بارے میں معلومات ملتی رہتی ہیں۔ تو ہمیں اپنے فرائض و واجبات کو پورا رکھنے کی ہر وقت کوشش کرنا یہ لازم ہے، ضروری ہے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ پاک ہمیں فرائض کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ نوافل بھی ادا کریں۔ نوافل کی پابندی کریں گے تو انشاءاللہ فرائض کی پابندی خود بخود ہو جائے گی۔ اللہ توفیق خیر عطا فرمائے۔ اچھا جی، ایک بھائی ہیں ہمارے کہہ رہے ہیں جی خواب کے اندر اپنی شادی دیکھنا کیسا ہے، اس کی تعبیر بیان کریں۔ ڈپینڈ کرتا ہے دیکھنے والا کون ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی غیر شادی شدہ دیکھتا ہے تو عنقریب نکاح کرے گا، یہ بھی تعبیر ہے جو بڑی ایک بیسک سی تعبیر ہے۔ اور بعض اوقات شادی کا دیکھنا یہ خوشخبری اور اچھی خبر کی بھی دلیل ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، بعض اوقات انسان کسی اچھی خبر کا منتظر ہوتا ہے، نہیں کوئی کام ہے وہ کیا ہے اور اب اس کے نتیجے کا انتظار ہے، یا کسی کی طرف سے کچھ پہنچنا تھا، ملنا تھا، اور اس خبر کا منتظر ہے، اس اچھی چیز کے پہنچنے کا وہ انتظار میں ہے۔ تو ایسی سچویشن میں بھی شادی کا دیکھنا اس خبر کے پورا ہونے کی بھی دلیل ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور بعض اوقات لوگ ہو سکتا ہے شادی کے بارے میں کوئی غور کرتا ہو، سوچتا ہو، تو جو بندہ سوچتا ہے تو اس طرح کا بھی خواب نظر آتا ہے۔ یہ تو اس کے ایک عمومی اور بیسک سی تعبیریں۔ پھر اسپیسیفک جس شخص نے دیکھا ہے اس کی اپنی حالت کیا ہے، کیفیت کیا ہے، وہ دیکھ کر پھر اس کی کچھ ایسے بھی تعبیریں ہیں کہ جو اچھی نہیں ہوتی ہیں۔ اچھا، اس میں مرد و عورت کے فرق سے بھی فرق ہوتا ہے۔ تو بیسک تعبیریں تو آلموسٹ ایک جیسی ہی ہوتی ہیں، لیکن کسی اسپیسیفک حالات و واقعات میں کوئی شخص ہے، خاتون ہے تو وہ کچھ مختلف ہوگی اس کی تعبیر، مرد ہے تو اس کی مختلف ہوگی۔ تو بہرحال مجموعی طور پر ویسے شادی کا دیکھنا پازیٹیو ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، کچھ کالز بھی ہیں انہیں بھی شامل کرتے ہیں جی، کال چلائیے۔ میں نے خواب دیکھا ہے، خواب میں نا قربانی کا جانور لے کے آ رہا ہوں، وہ بھی کالے رنگ کا کٹا۔ ٹھیک ہے جی، کٹا لے کر آنے جی خواب کے اندر۔ اگلی کال دیجیے۔ خواب میں خوشبو اگربتی لگانا کیسا؟ خوشبو، ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے۔ یہ پوچھنا تھا کہ رات کو خواب میں نا مجھے کتے نے کاٹا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور کال دے دیجیے۔ یہ مسلسل خواب آتا ہے ایکسیڈنٹ کا، نا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور مسلسل 3 دن آیا اور چوتھے دن ہوا بھی ہے میرے ساتھ، اللہ نے مجھے بچایا ہے اور ابھی بھی مسلسل مجھے آتا ہے۔ جی میں ڈرائیونگ کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، سب سے پہلے یہ ایکسیڈنٹ والے بھائی ان کو لے لیتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے ان کا، آ رہا ہے خواب اور ہو بھی چکا ہے، اب دوبارہ پھر خواب آ رہا ہے تو ظاہری بات ہے پھر بندہ تو پریشان ہو ہی جاتا ہے۔ جی جی، اور غالباً انہوں نے آخر میں کہا ہے کہ میں ڈرائیونگ کرتا ہوں۔ ڈرائیونگ بھی کرتے ہیں۔ تو دیکھیے جو ڈرائیونگ کرتا ہے، جس کا پیشہ ہے، تو ظاہر ہے اسے دن کا ایک حصہ ڈرائیونگ میں روڈ پر گزارنا ہوتا ہے۔ تو خواب کی وجہ سے اپنے اوپر بوجھ نہ لیجئے گا، یعنی کہ اس کو نفسیاتی طور پر اپنے اوپر حاوی نہ کیجئے گا۔ ہوتا ہے ظاہر ہے جو جتنا زیادہ ڈرائیو کرے گا تو حادثے کا چانس اتنا بڑھ جاتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ خواب کی وجہ سے آپ کا ایکسیڈنٹ ہی ہو۔ البتہ میں آپ کو ایک دو چیزیں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یا اللہ عز و جل، یہ جو میں نے خواب دیکھا ہے حادثے سے متعلق، اس کے نتیجے سے مجھے محفوظ فرما۔ تو انشاءاللہ دعا کر لیں گے تو اس کی وجہ سے آپ محفوظ رہیں گے۔ دوسرا، جب بھی آپ سواری پر سوار ہوں تو سواری پر سوار ہونے کی جو دعا ہے وہ ضرور پڑھ لیں۔ تقریباً گاڑیوں کے اندر لگا ہوا تو ہوتا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، جہاں ڈرائیور بیٹھا ہوتا ہے تو سامنے جو بیک مرر ہوتا ہے تو اس میں لگا ہوا ہوتا ہے، لٹکا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ نے پڑھتے ہوئے کتنوں کو دیکھا ہے؟ کچھ لوگوں کو دیکھا ہوگا، ماشاءاللہ ہوتی ہے، عادت ہوتی ہے، لیکن سب نہیں پڑھتے۔ تو جو ڈرائیور ہے وہ بھی پڑھے، جو پیچھے سوار ہے وہ بھی پڑھے، اور اس کی دیگر برکات کے ساتھ ساتھ ایک برکت یہ بھی ہے کہ اللہ پاک حادثے سے محفوظ فرمائے گا۔ تو دعا جب بھی سواری پر سوار ہوں آپ نے پڑھنی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ رولز کو فالو کریں، اور جو بھی ڈرائیونگ کی احتیاطیں ہیں وہ ضرور
पूरी करें। अमूमन हर दफ़ा तो नहीं, लेकिन अमूमन अगर आप देखेंगे तो एक्सीडेंट होने में कहीं ना कहीं चलाने वाले की या गुज़रने वाले की या आने जाने वाले की, ओवरटेक करने वाले की गलती ही होती है। अगर सब लोग तमाम ट्रैफिक के रूल्स पर अमल करने लग जाएं तो हादसात की जो तादाद है वो बहुत कम हो जाए, यूँ कहिए कि आटे में नमक के बराबर रह जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ओवर स्पीड करेंगे, इसी तरह और मामलात के अंदर जो ड्राइव कर रहे थे उनको सब पता होता है, या सब पता होता होगा कि कहाँ पर क्या करना है। तो एहतियात से काम लें, अल्लाह पाक आसानी वाला मामला फरमाए। लेकिन इस ख्वाब को बहुत ज़्यादा सोचिएगा नहीं, क्योंकि आपका पेशा है तो बार बार सोचेंगे तो बार बार परेशानी होगी। अल्लाह पाक आसानी फरमाए। ठीक है जी, अल्लाह पाक रहमत फरमाए। इसी के बाद हमारे कॉलर थे, कह रहे जी ख्वाब के अंदर कुत्ते बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं इनको। काटा है इनको किसी ने, जी जी, तो दुश्मन है, कमज़ोर है, जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है। ठीक है। तो अपने अतराफ़ पे, माहौल पे भी नज़र रखें कि जिन लोगों के साथ आपका ताल्लुक़ है तो ज़रा एहतियात से काम लें। अल्लाह पाक आसानी वाला मामला फरमाए। दुआ भी करें, अल्लाह रहमत फरमाए। अच्छा जी, इससे कह रहे हैं जी खुशबू वाली अगरबत्ती लगाना है, इसका क्या? नॉर्मल है, अच्छा है। वैसे तो ज़ाहिर है कि खुशबू का इस्तेमाल ठीक। रूटीन में लोग करते भी हैं, हम्म। तो पॉजिटिव है, अच्छा ख्वाब है। अच्छा, खुशबू का इस्तेमाल तो करना चाहिए, लेकिन बाज़ औक़ात खुशबू ऐसी होती है कि जो दूसरों के लिए तकलीफ़ का सबब हो रही होती है। ख़ासकर अब बाज़ मसाजिद में तो ख़ास एहतमाम होता है, वो जुम्मे के जाते सलातो सलाम होगा तो कोई हाजी साहब आएंगे, किसी बच्चे को दे देंगे, वो जितने भी खड़े हुए हैं सबके हाथों पे लगाएंगे। अच्छा, ये भी होता है कि वो इमाम साहब जो हैं उनके मुसल्ले पे लगा देंगे कि जो मुसल्ले पे नमाज़ पढ़ रहे हैं, अब वो जब सजदे में जाएंगे तो वो जो सांस के ज़रिए फिर नाक में चढ़ेगी, फिर वो छींकें और सारा एक सिलसिला हो जाता है। तो खुशबू इस्तेमाल ये करें। कॉमन सेंस की जो है वो कमी होती है। जी जी, अच्छा, करने वाले के बारे में तो हम हुस्न ज़न रखेंगे कि वो अच्छी नीयत से कर रहा होगा, सही है। लेकिन जैसे कि आतिफ भाई ने तवज्जो दिलाई है, बहुत आजमाइश होती है। यानी कि मसला ये है कि हमारे यहाँ मयारी खुशबू बहुत कम है, केमिकल्स होते हैं। मैं कहूँ 99.9% केमिकल्स एसेंस ही होते हैं, तो शायद गलत नहीं होगा। अच्छा, अब उसके अंदर भी बाज़ अच्छी क्वालिटी की जो खुशबू बनाने वाली कंपनीज़ हैं तो वो अच्छा उसके अंदर मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, तो उससे कम एलर्जी होती है। लेकिन बाज़ लोगों को वाकई एलर्जी होती है, और बाज़ लोग जो है वो हर खुशबू को पसंद नहीं करते। सही। हर शख्स हर खुशबू को पसंद करे ये ज़रूरी नहीं होता। मेरा मिजाज अलग है, इनका मिजाज अलग है, आपका मिजाज जुदा होगा। अच्छा, फिर कोई तेज़ पसंद करता है, कोई लाइट पसंद करता है। तो आपने तो सलातो सलाम का फरमाया है, मस्जिद के गेट पे भी बैठे होते हैं कि आप जैसे ही दाखिल होंगे तो सबसे पहले जो है ना हाजी साहब खुद लगाएंगे या किसी बच्चे को पकड़ा देंगे, सबको लगा रहा होगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, अगर आपको करना ही है तो पूछ लें कि मैं आपको लगाऊं, क्योंकि बाज़ औक़ात सामने वाले को मुवाफ़िक नहीं होती। सही। और इसमें अब मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, जिनको एलर्जी होती है तो एक ख़ास किस्म का इसमें केमिकल होता है, जो अच्छी कंपनी की खुशबू आप लेंगे तो उसके ऊपर लिखा हुआ होता है। जिनको एलर्जी होती है तो उमूमन उस चीज़ से होती है, वो एसिड है, तो वो पढ़ लें ख़रीदने से पहले, ताकि आपके पैसे ज़ाय ना हों कि आपने 2-5 हज़ार रुपये ख़र्च भी किए, पता लगा कि वही चीज़ आ गई कि जिससे आपको एलर्जी है। और अगर ऐसा ना हो तो आप तो सर्च कर सकते हैं आप इंटरनेट पे, इजी हो जाएगा। तो कईयों के साथ प्रॉब्लम होता है, वो खुशबू ख़रीदने में बड़े तज़ब्ज़ुब के शिकार होते हैं। अच्छा, जब तक लगाएंगे ही नहीं उस वक्त तक अंदाज़ा नहीं होगा। तो ये एक यूँ समझिए मदनी फूल समझिए। तो ख़रीदने से पहले जिन्हें प्रॉब्लम होती है तो उसके जो अंदर चीज़ें शामिल होती हैं तो उनकी डिटेल लिखी हुई होती है। तो अच्छी कंपनी का इत्र हो या परफ्यूम हो, जो भी आप यूज़ करेंगे तो आपको ये फ़ायदा होगा। और उमूमी तौर पर किसी को लगाने से पहले बिल्कुल एहतियात करनी चाहिए। इमाम साहब के मुसल्ले वाला तो मसला बड़ा ही टेढ़ा है, क्योंकि वो इमाम साहब ने सजदा ही वहाँ पे करना है और कुछ देर सजदे में रहना होता है, तो बड़ी आजमाइश हो जाती है। इसी तरह कपड़ों पे, हाथों पे, और अब तो बड़ा कम हो गया है। मैंने तो एक ज़माना हुआ नहीं देखा, वरना एक वक्त था, हो सकता है किसी इलाके में होता हो, और महफिल के अंदर स्प्रे कर रहे होते थे ना, वो शावर। जी जी, शावर। अब वो बड़ा बाज़ औक़ात आजमाइश वाला मामला हो जाता था। वो आप स्प्रे कर रहे हैं, अब किसको मुवाफ़िक है नहीं है,
تو بڑی آزمائش جو ہے ہو جاتی ہے. تو گھر میں ہوں یا کہیں بھی ہوں تو اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے. بلکہ ایک اور بات بھی آپ کو عرض کروں کہ آپ نے بہت مہنگا پرفیوم کسی کو گفٹ کیا اور وہی چیز اس کو موافق نہیں ہے تو اب وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ اللہ. اچھا اگر آپ کو بعد میں پتہ لگے کہ میں نے تو بڑی محبت سے اس کو یہ تحفہ دیا تھا لیکن اس کے کام ہی نہیں آیا, اب وہ ظاہر آگے بڑھا دے گا کسی کو, خود تو استعمال کر نہیں سکتا. اچھا جہاں انڈرسٹینڈنگ ہو اور آپ پوچھ سکتے ہوں, معلوم کر سکتے ہوں تو اس سے پوچھ لیا جائے کہ آپ کو کس طرح کا خوشبو جو ہے پرفیوم جو ہے وہ پسند ہے, تاکہ آپ کی چیز اس کے کام تو آئے. ٹھیک ہے. تو اس معاملے میں ہمیں سینسیٹیو ہونا چاہیے کہ ہم کسی کو تحفہ دے رہے ہیں. اچھا ہر جگہ پہ یہ کر پائیں ضروری نہیں, بعض اوقات ایسا تعلق نہیں ہوتا کہ اس سے ہم پہلے پوچھنے جائیں, بلکہ وہ زیادہ آکورڈ ہو جاتا ہے. تو وہاں ٹھیک ہے آپ دے دیں, دینے میں اتنا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. لیکن جہاں پر آپ کا تعلق ہے آپ پوچھ سکتے ہیں, آپ کچھ نہ کچھ انڈرسٹینڈنگ والا معاملہ ہے, ویری کرے گا پرسن ٹو پرسن, تو وہاں اگر آپ لحاظ رکھیں گے تو انشاءاللہ خیال رہے گا. اچھا یہ عمومی طور پر اب مثال ایک شخص ہے وہ پہنتا ہی سفید سوٹ ہے اور آپ نے اس کو جو ہے نا ڈارک براؤن کلر کا جو ہے نا وہ گفٹ کر دیا, تو اب وہ کیا کرے گا؟ آگے بڑھائے گا. یا ایسا آپ نے کلر دیا جو اس کو پسند ہی نہیں ہے. اچھا کلر پہنتا ہے وہ, لیکن جو کلر آپ نے دیا وہ اس کو پسند ہی نہیں ہے, تو اب وہ کیا کرے گا؟ یہ سائز کا سلے ہوئے کپڑے دے دیتے. میں ابھی پچھلے دنوں ایک اپنے ہیں اہل علم ہے ماشاءاللہ, تو ایسی بات ہو رہی تھی تو کہہ رہے مجھے ایسے سائز کا لباس دے دیا کہ اللہ اکبر اس جیسے 2 سوٹ ہوں تو میرا ایک بنے, تو وہ سائز ہی پورا نہیں آ رہا, میں اس میں کیسے جاؤں؟ زبردستی جانے کی جو ہے وہ, تو ایسا ہوتا ہے. تو سلا ہوا اگر دیں تو اس میں زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے. پوچھ لیں کہ سائز کیا ہے, اندازہ نہ لگائیں. تو یہ ہوتا ہے. تو تحفہ دینے میں جتنا آپ غور کر سکتے ہیں اور جتنی آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے اور آپ جتنا اسپیسیفک ہو سکتے ہیں, جتنا ممکن ہے آپ کے لیے اتنا ہونا چاہیے, میرا یہ مشورہ ہے, تاکہ آپ کا دیا ہوا تحفہ اس کے لیے زیادہ خوشی کا باعث ہو. چلے جی, اللہ پاک رحمت فرمائے. بڑی اچھی گفتگو ہو گئی اس بارے میں. اللہ پاک عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس معاملے میں کانشیس رہنے کی بھی توفیق بخشے. اچھا جی, کہہ رہے تھے کہ جی خواب میں یہ قربانی کا جانور لے کر جا رہے ہیں اور وہ بھی کالا کٹا ہے, یعنی بھینسا بلیک کلر کا, کیا ہاں جی, بعض لوگ جو ہے اس کا اہتمام کرتے ہیں, اور ایک شخص کو میں جانتا ہوں کہ جو سال ہر سال سے وہ بھینسے کا ہی انتخاب کرتا ہے. لیکن میرا خیال ہے جو کم عمر یا جوان ہوتا ہے اس کو کٹا ہی کہتے ہیں. صحیح. پنجابی میں کٹا کہتے ہیں, اردو میں بھینسا ہی کہتے ہیں, پتہ نہیں کم عمر کو بھی بھینسا ہی کہتے ہوں گے. صحیح. تو بہرحال بعض لوگوں کی پسند ہوتی ہے اور اس کا بڑا اہتمام کرتے ہیں. اس میں بھی پھر ویرائٹی ہوتی ہے, اور خاص طور پر جیسے کراچی منڈی ہے, اسی طرح ملتان کی منڈی, اسی طرح اور بھی بڑے شہروں میں جو مشہور منڈیاں ہیں پاکستان میں 3-4, تو وہاں پہ تو اس کی بھی ویرائٹی مل جائے گی. چھوٹی منڈیوں میں وہ ضروری نہیں. تو اب قربانی کے دن ہے, جانور کی خریداری کا سلسلہ ہے, تو ان دنوں میں اس طرح کا خواب دیکھنا پھر اس کی تعبیر نہیں ہوتی, وہ ایک عمومی حالات سے متعلق ہوتا ہے. ضروری نہیں کہ جنہوں نے خواب دیکھا وہ خرید کے لائے ہوں, لیکن ذہنوں میں, خیالوں میں, گفتگو میں آتے جاتے ماشاءاللہ جانور نظر آ رہے ہوتے ہیں. صحیح. تو عمومی حالات جو ہم روزمرہ کے ہوتے ہیں اس سے متعلق خواب دیکھنا تعبیر نہیں ہوتی اس کی. سر جانور لے جانے کی بات کریے انہوں نے, تو ابھی معاملہ یہ ہے نا کہ جانور لے کے جاتے ہیں, جو لے کر آ جاتے ہیں پھر وہ سارا دن کسی کو خیال نہیں رہتا جانور کا, وہ دھوپ میں ہے, چھاؤں میں ہے, کوئی اس کو پانی نہیں پوچھے گا, کوئی اس کو جو ہے نا وہ دانہ نہیں ڈالے گا, کھانا نہیں کھلائے گا. جیسے ہی رات ہوگی پھر پورے سب جمع ہو جائیں گے. اچھا. ٹھیک ہے, تھوڑا بہت اس کو پانی پلائیں گے, پانی پلانے کے بعد کھانا کھلائیں گے, پھر اس کو 6-7 گلیوں میں گھمائیں گے. ٹھیک ہے, اور پھر وہ ویڈیو بنائیں گے, پھر اس کو بگائیں گے, ساری چیزیں کریں گے, لیکن پورا دن وہ بھی زیادہ دھوپ میں کھڑا ہوا ہے, اس کو کسی کو احساس نہیں ہے. رات میں بڑی خدمت گزاری ہونی ہے, اور پھر فجر میں جب جیسے فجر کی اذان ہوتی ہے پھر گھروں کو جا کر سو جانا ہے. تو یہ بھی ایک عجیب ماحول جو نا ٹرینڈ ہمارے ہاں. اب جیسا شخص اور جیسا اس کا ذہن, کچھ ایسے ہوں گے جیسا آپ نے فرمایا
لیکن ایک تعداد ہوگی جو اہتمام کرتی ہوگی۔ اب مختلف علاقوں میں چونکہ اب ہمیں دیکھنے والے مختلف علاقوں کے ہوں گے، آپ نے جو نقشہ کھینچا ہے وہ آپ نے شاید کراچی کا کھینچا ہے، ایسا ہی ہے، کیونکہ دن میں کام پر ہوتے ہوں گے یا جی بچے اسکول میں ہیں، دوپہر میں گرمی ہے، تو اب رات میں فارغ ہوتے ہیں تو رات میں خدمت گزاری زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن ہر جگہ ایسا ہو ضروری نہیں، خاص طور پر چھوٹے شہروں میں یا جو جانوروں کو سارا سال پالتے ہیں لوگ، ان کو تجربہ زیادہ ہوتا ہے، اچھا ان کے پاس پھر اہتمام بھی ویسا ہوتا ہے۔ تو بہرحال بیلنس ہونا چاہیے، جیسا کہ عاطف بھائی نے فرمایا ہے کہ سارا دن اگر دھیان نہیں رکھیں گے اور صرف رات کو، تو یہ ظاہر ہے کہ مناسب نہیں ہے۔ جانور ہے، جاندار ہے، تو سارے دن میں وقتاً فوقتاً جو بھی اس کے لیے موافق ہے، درست ہے، خیال رکھنا چاہیے۔ اور ایک اچھی چیز ہمارے ہاں پچھلے کئی سالوں سے کافی اس کے اندر ڈیولپ ہو رہی ہیں چیزیں، کہ یہ وہاں ہوتا ہے کہ جہاں کوئی مصروف آدمی ہے، اب صبح جانا ہے اس نے، شام کو آنا ہے، تو اب وہ کیا کرے گا؟ تو اب ماشاءاللہ بہت علاقوں میں دیکھا ہے کہ جہاں جگہ ملتی ہے وہاں پہ ٹینٹ لگا کر الگ سے ایک دو خادم رکھ لیتے ہیں، اور وہ پھر خدمت کرتے ہیں، ان کی جو بھی اجرت ہوتی ہے وہ لوگ دے دیتے ہیں، کہ وہ چارے کا بھی خیال رکھے گا، پانی کا بھی خیال رکھے گا، رات کو مالک یا جب بھی اس کے پاس ٹائم ہے وہ خود جا کے۔ لیکن یہ ایک اچھا ٹرینڈ ہے، میں تو اس کو اپریشیٹ کروں گا کہ اس سے جانوروں کی حفاظت بھی ہو جاتی ہے اور روٹین کے ساتھ ان کی دیکھ بھال بھی ہو جاتی ہے، اور اس میں ایک اور فائدہ ہے کہ غریبوں کا بھلا بھی ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو جانوروں کا عموماً چوکیدار یا اس طرح کے جو غریبی ہوتے ہیں، ظاہر ہے امیر آدمی تھوڑی کوئی ٹینٹ لگا کر 20-25 جانوروں کی خدمت کرے گا، یہ اس کی سعادت کہاں ہوتی ہے؟ تو غریب لوگ ہوتے ہیں تو ان کا بھی بھلا ہو جاتا ہے، فی جانور وہ طے کر لیتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ تو جتنا اہتمام کریں گے، ظاہر ہے جاندار ہے، اور اصول یہ ہے کہ جب تک کوئی جانور یا پرندہ آزاد ہے تو اس کا کھلانا پلانا آپ کے سپرد نہیں ہے، ظاہر ہے وہ خود کوشش کرے گا۔ لیکن جیسے ہی وہ آپ کے قبضے میں آ گیا ہے، وہ پرندہ ہے، آپ نے اس کو اپنے پنجرے میں رکھا ہے، جانور ہے، آپ اس کو خرید کر اپنے پاس لے آئے، اب وہ آپ کی ملکیت میں ہے اور آپ نے اس کو باندھا ہوا ہے، تو اب اس کا کھلانا پلانا ہر اعتبار سے جتنا ہو سکے، جو بھی ایک معروف اس کی حفاظت کے حوالے سے، آرام کے حوالے سے، کھلانے پلانے کے حوالے سے ذمہ داری ہے، اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اور یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ تو اس کو خیانت سے نہیں بلکہ حفاظت سے رکھیں اور بھرپور رکھیں، اور قربانی کا جانور ہے تو اچھی اچھی نیتوں سے جتنی خدمت کریں گے انشاءاللہ اس کا آپ کو ثواب بھی ضرور ملے گا انشاءاللہ الکریم۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، کچھ میسیجز بھی ہیں، انہیں بھی شامل کرتے ہیں۔ کہہ رہے جی میرے بھائی نے خواب میں دادا دادی کو روتے ہوئے دیکھا ہے، اس کی کیا تعبیر ہے، بتا دیجیے۔ دیکھیے اگر فوت شدہ ہیں، عموماً اس طرح کا ٹیکسٹ جو ہے وہ فوت شدہ کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں، زندوں کے بارے میں کم آتا ہے، تو رونا تو اچھا نہیں ہے، البتہ ان کے لیے دعا کریں، ایصال ثواب کریں، اور بالخصوص ان کی نمازوں کا، روزوں کا فدیہ ضرور ادا کریں۔ نماز کے احکام امیر اہل سنت کی جو کتاب ہے اس میں قضا نمازوں کا جو چیپٹر ہے، رسالہ ہے، اس میں آپ کو انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل مل جائے گی۔ ٹھیک ہے جی۔ کہہ رہے جی خواب میں ہر وقت خود کو سفر کرتے ہوئے دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ ہر وقت دیکھنا، دیکھیے بعض اوقات تو کوئی کثرت سے سفر کرتا ہے وہ دیکھتا ہے، یہ وجہ ہو سکتی ہے، یا کسی کو بہت زیادہ سفر کی خواہش ہے یا پسند کرتا ہے وہ دیکھے گا۔ تو نارمل سفر جو ہے وہ اچھا ہوتا ہے، حالات کے بدلنے سے اس کی تعبیر کی جاتی ہے، اور کامیابی ملنے کی بھی یہ علامت و دلیل ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ محسن قریشی ہیں، کہہ رہے ہیں جی کسی کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں لیکن خواب میں دیکھنا کہ وہ ہم پر ظلم کر رہا ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ صرف خواب کی بنیاد پر اس کے بارے میں بدگمانی نہ کریں۔ ٹھیک۔ جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اچھے تعلقات ہیں تو وہ ظلم تو نہیں کرتا ہوگا، تو اس کے لیے دعا کریں، اور اگر آپ کو کہیں لگتا ہے کسی خاص پہلو کے اعتبار سے دیکھیں تو آپ محتاط ہو سکتے، لیکن بدگمانی نہ کریں، اس پر ذہن نہ بنا لیں کہ ایسا ہی کرے گا۔ بعض اوقات شیطان بھی خواب کے ذریعے مسلمانوں میں لڑائی ڈلواتا ہے۔ اب ایک بہت اچھا دوست ہے، جیسا کہ آپ نے مینشن ہی کیا ہے، تو اب شیطان خواب میں اس طرح کا عمل کر کے آپ کے دل میں، آپ کے ذہن میں اس مسلمان کے لیے بدگمانی پیدا کر سکتا ہے۔ تو ہمیں بدگمان نہیں ہونا، البتہ اپنی حفاظت کے لیے، نقصان سے بچنے کے لیے اگر آپ تھوڑا کانشیس ہو جاتے ہیں، تھوڑا مزید غور و خوض کرتے ہیں کسی بھی معاملے میں، تو یہ ایک اچھی بات ہے، اس کی شرعاً اجازت بھی ہے۔
لیکن بدگمانی کی جو ڈیفینیشن ہے اس کے اندر کوئی بھی چیز آنی نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، کہہ رہے ہیں جی میرے ماموں ہیں، ان کا بیٹا بہت زیادہ بیمار ہے اور ماموں نے خواب دیکھا ہے کہ ان کے دانت گر گئے ہیں سارے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اچھا نہیں ہے یہ، بیماری کی بھی علامت ہوتی ہے، قریبی آزمائش کی، اور جیسے کہ انہوں نے بیان کیا اولاد، تو دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں، علاج کر رہے ہوں گے، مزید اس کا اہتمام کریں، کچھ صدقہ کریں اللہ کی بارگاہ میں، انشاءاللہ بیماری سے حفاظت رہے گی۔ ٹھیک ہے جی، کہہ رہے جی میرا نام نعمان ہے، خواب میں مچھلی دیکھی ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اچھا ہے، نفع ملنے کی علامت ہوتی ہے، اور اگر کوئی شادی شدہ ہے تو ولادت کا سلسلہ ہے تو اللہ پاک بیٹی کی نعمت عطا فرمائے گا، یہ بھی اس کی تعبیر ہے۔ ٹھیک ہے جی، اسی طرح کہہ رہے جی فوت ہوا انسان ہے اور خواب کے اندر وہ جانور ذبح کر رہا ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اب قربانی کے دن ہے تو ہو سکتا ہے کہ جس کو دیکھا ہے تو وہ قربانی کرتا ہو وہی منظر، تو غالب یہی ہے کہ انہی دنوں کی مناسبت سے نظر آئے تو اس کی کوئی خاص تعبیر نہیں۔ خواب میں سنیک کا بار بار دیکھنا اور گھر میں سنیک کا آنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ دشمن ہے، برا شخص ہے، نقصان پہنچانے والا ہے، تو غور کریں، نقصان کے پہلو اگر آپ کے پیش نظر ہوں گے تو انشاءاللہ آپ بچنے میں کامیاب ہوں گے۔ بہرحال دعا اللہ کی بارگاہ میں ہمیں ہر وقت کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں ہر طرح کے برے شخص سے محفوظ فرمائے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے، زمینی اور آسمانی جو بھی آزمائشیں ہیں اللہ پاک سب سے حفاظت فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ خواب ایک پل دے خوشی، ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں